اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق اللہ العظیم. میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 پڑھی. ہم جب دیکھتے ہیں انسان کے دو طرح کے دشمن ہیں. ایک دشمن انسان کی اپنی نفس ہے اور ایک دشمن شیطان ہے. اور یہ شیطان انسان کا تب سے دشمن بنا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ آپ نے اس آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے. جب اس نے انکار کیا کہ میں تو بہت زیادہ اعلیٰ ہوں اور یہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ آپ نکل جائے. اور جب وہ نکل دیتے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ کی کہ مجھے مہلت دے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مہلت دی. پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دو قسم کی ڈیمانڈ کی کہ اب مجھے مہلت دے. اور پھر وہ کہنے لگا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، کیونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں آپ کے بندوں کو سیدھے راستے میں بیٹھوں گا اور اس کو بھٹکاؤں گا. جو سیدھے راستے پر آئے گا، اور انسان کی فطرت میں غلطی ہے ہی، وہ غلط راستے پر جاتا ہے، لیکن اگر وہ غلطی سے سیدھے راستے پر آ جائے تو میں اس کو بھٹکاؤں گا، میں اس کو گمراہ کروں گا. یہ سارا قصہ تفصیل سے کسی اور لیکچر میں، کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. آج جو میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک نفس ہے اور دوسری شیطان ہے. شیطان انسان پر کس طرح حملہ کرتا ہے اور انسان کو کس طرح ورغلاتا ہے اور کس طرح گمراہ کرتا ہے. تو شیطان نے اس کی تفصیل خود بیان کی ہے کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں اس انسان کو آگے سے آؤں گا، ومن خلفہم پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم میں دائیں ہاتھ سے آؤں گا، میں بائیں ہاتھ سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو وہ شکر گزار ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے سے آؤں گا. آگے انسان جب بھی نیکی شروع کریں گا تو اس کے لیے مشکلات پیدا کروں گا. جب سے بھی وہ نیکی شروع کروں گا تو سارے لوگوں کو اس کے خلاف کر دوں گا. لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالوں گا کہ اس نے وہ نیکی شروع کی، اس کے خلاف یہ بات کرو، وہ بات کرو، وہ بات کرو. اس کو یہ کہیں گے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ مشکلات آئی. انسان کی ذہن میں یہ ہے کہ جب سے میں بھی نیکی شروع کروں گا تو تب سے مجھے آرام مل جائے گا، سکون مل جائے گا، تب سے مجھے خوشحالی مل جائے گی، تب سے مجھے اللہ تعالیٰ کی وہ ساری برکتیں اور رحمتیں مل جائے گی. حالانکہ اس طرح ہی نہیں. آپ نے سب سے پہلے ان مشکلات سے گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے، تب جا کے آپ کو سکون ملے گا، تب جا کے آپ کو اطمینان ملے گا. حالانکہ شیطان آپ کو یہ ورغلاتا ہے کہ آپ نے ابھی تو نیک کام کیے اور آپ کو یہ مشکلات ہے. اور انسان یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ جب بھی میں نیک کام کروں تو فوراً مجھے وہ خوشیاں، وہ سکون اور وہ اطمینان مل جائے. حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا. تو شیطان آپ کو اس طرح کے ورغلاتا ہے. اگر آپ نے کام شروع بھی کر دے تو وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو یہ مشکلات ہے اور یہ رکاوٹیں ہیں. پھر ومن خلفہم، پیچھے سے. یہ پیچھے شیطان اس طرح استعمال کرتا ہے کہ آپ کے پیچھے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، آپ کے پیچھے جتنی لغزشات اور آپ کے پیچھے جتنی بھی کمزوریاں ہیں آپ کے، وہ آپ کو بار بار وہ آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو آپ کسی کام کا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ تو اتنی کمزور ہے، آپ تو اتنا آپ گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بخشتا بھی نہیں، آپ تو جہنم میں جانے والا ہی ہے. تو آپ کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے؟ آپ کس طرح نماز پڑھیں گے؟ آپ کس طرح حج کریں گے؟ آپ کس طرح لوگوں کے ساتھ خدمت کریں گے؟ کیونکہ آپ کی حیثیت ہی نہیں. آپ کی ماضی اپنے ماضی تو دیکھو نا. آپ کی ماضی میں تو اتنی گناہیں ہیں. آپ کی ہسٹری کو، آپ کی ماضی کو آپ کے خلاف استعمال کر کے شیطان کو آپ کو مایوس کر دیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ کسی کام کا بھی نہیں ہے. تو یہ من خلفہم سے. وعن ایمانہم، یہ ایمان عربی میں یہ سیدھے ہاتھ یہ نیک کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. نیک کام کس طرح؟ جب آپ نیک کام کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ شیطان آپ سے کہتا ہے کہ آپ بہت زیادہ اچھے ہیں. آپ سپریارٹی کمپلیکس میں جاتے ہیں کہ آپ تو اچھے ہیں. دوسرے بندوں کو دیکھو نا، یہ کتنا گناہ گار ہے، یہ کتنا گھٹیا ہے، یہ کتنا خراب آدمی ہے. آپ برتری میں جاتے ہیں. آپ برتری میں جا کے اپنے دوسروں کو کمتر سمجھنے لگ جاتے ہیں. تو یہ شیطان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. یہ شیطان کس طرح جنت میں نکالا گیا جنت سے؟ اس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خدمت کی انہوں نے، اور وہ کہنے لگے کہ میں نے بہت زیادہ خدمت کی اور میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں. اور اس نے اپنی اس خدمت پہ اور اپنی اس برتری پہ فخر
اور اپنی اس برتری پر تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے نکالا۔ یہ نیک بندے، یہ وہ بندے جو نماز پڑھتے ہیں، یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں۔ شیطان اس قرآن پڑھنا، اس کی نماز پڑھنا، اس کی روزے اور حج کرنا اس کے خلاف استعمال کر دیتا ہے کہ دیکھو آپ کتنا اچھا ہے، اس دوسرے کو دیکھو نا، اور دوسرے سارے انسانوں کو وہ برے سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو گریجویٹ ہوں، میں سیدھے راستے پر ہوں، کاش دوسرے انسان سیدھے راستے پر آ جائے، یہ میں نے تو ساری چیزیں مکمل کی ہے، وہ ابھی یہ دوسرے انسان ہے جو اپلیکیشن بھر رہے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو یہ ہے وعن ایمانہم۔ وعن شمائلہم کس طرح ہے؟ وعن شمائلہم، یہ شمائل یہ قرآن میں اور عام فطرت میں بھی برے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ جتنے برے کام ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیئات اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن شیطان اس طرح کرتا ہے کہ انسان کے اس برے اور اس گناہ کے کاموں کو وہ اس کے نام بدل دیتے ہیں، اور اس کے لیے زبردست قسم کے نامے دیتے ہیں، اور وہ اس کے لیے خوشگوار بنا دیتے ہیں۔ زین للناس حب الشہوات، یہ آپ کو کہتا ہے کہ یار یہ تو آزادی ہے، یہ تو آپ کے دل کی بات ہے، آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، آپ خوش بھی نہیں ہو سکتے کہ آپ ہر وقت میں تو آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ ہر وقت آپ نے یہ کرنا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، ہر وقت آپ نے یہ کہنا ہے کہ ابھی روزے رکھنے ہیں، ابھی یہ کرنے ہیں، ابھی یہ ریسٹرکشن، ابھی تو جوانی ہے، اس جوانی میں آپ نے ذرا تو آزادی تو کرنا نا، ذرا تو اپنی آپ کو خوش رکھو نا، اپنی دل کو تو مانو نا، یہ آپ کی جو جسم ہے، یہ آپ کی جو وجود ہے، اس کا بھی آپ پر حق۔ اس طرح کی سارے ٹرمینالوجیز بدل کے آپ کو سیئات اور یہ جو برے کام ہے اور یہ جو غلط کام ہے وہ آپ کو خوشگوار بنا دیتا ہے، اور پھر آپ اس کو کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس کا مقصد کیا ہے، شیطان کا ایجنڈا کیا ہے، وہ یہ ہے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یہ بہت اکثریت وہ شکر گزار نہیں ہوں گے، کیونکہ میں اس کو مایوس کروں گا، اس کے نیک کام اس کے خلاف استعمال کروں گا، اس کی ماضی اس کے خلاف استعمال کروں گا، اور اس کے جتنے بھی گناہیں یا جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اس کو اس کے نام بدل کے اس کے لیے یہ بتاؤں گا کہ تو صحیح کام ہے، اب تو پروگریسو ہے، اب تو ایڈوانس ہے، اب تو خوش بھی نہیں ہو سکتے، یہ تو آزادی ہے، اس طرح کے نام استعمال کر کے۔ اور پھر آگے جو آیت ہے سورہ اعراف کی 18 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ایک بات کہی ہے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ جزاک اللہ۔